بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ اللہ نے اور قرآن نے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو دیا ہے، تو مسلمان اس علاقے میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کا علاقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے، ان کی اولاد بڑھ کے بھائیوں اور یوسف کی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو وہاں بھیجا تو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے 40 سال تک ان کو اس علاقے سے محروم کیا، وادی تیہ میں وہ بھٹکتے رہے۔ پھر جب نئی نسل آ گئی، انہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، تو پھر جہاد کر کے انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا، اس میں رہنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم شرارتیں نہیں کرو گے، تم دین پر چلو گے اور تم صحیح طریقے پر چلو گے تو یہ علاقہ، یہ نعمتیں تمہاری ہیں۔ لیکن جب انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، اپنے نبیوں کا راستہ چھوڑا، اپنی کتاب کا راستہ چھوڑا اور تو اپنے دین کو چھوڑا، یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آئے وہ مانو، لیکن انہوں نے بعد میں آنے والے نبیوں کو نہیں مانا، ان سے لڑائیاں کی، ان کو شہید کیا۔ ان میں سے زکریہ علیہ السلام ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ان کو شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو اسی طرح انہوں نے بہت تو اللہ کی نعمتوں کی نافرمانیاں کی ہیں، اور اسی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کو ماننا، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اللہ نے ان پر ابھی ذلت لگائی ہے اور ان پر تو ذلت ماری ہے اور مسکینی ماری ہے، اور اس علاقے کے یہ حقدار نہیں ہیں، تو اللہ نے ان سے چھین کر یہ علاقہ مسلمانوں کو دیا، کیونکہ اللہ نے نبی کو حکم فرمایا ہے کہ جہاں کہیں آپ دین کی دعوت پہنچاؤ، لوگ اگر دعوت کو قبول کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں تمہاری اطاعت کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دعوت کو قبول بھی نہ کریں، اطاعت بھی نہ کریں، تو پھر ان سے جہاد کرو۔ تو اسی لیے شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے والوں نے اطاعت نہیں کی، مسلمانوں نے جہاد کیا اور ان سے یہ علاقے لے لیے۔ پوری دنیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، کوئی اللہ نے کسی کو لکھ کر نہیں دیا۔ ہر جگہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فلان جگہ اسلام جائے، فلان جگہ نہ جائے، فلان جگہ مسلمان جائیں، فلان جگہ نہ جائیں، نہیں، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، سب کو دعوت دینا ہے۔ ہاں، باقی کوئی دعوت قبول کرتا ہے تو بسم اللہ، نہیں کرتا ہے بسم اللہ۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش نہ کریں، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف سازش کرے گا، مسلمانوں کے خلاف پر ظلم و ستم کرے گا، تو جیسے آج کل کے اسرائیل والے جو مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر مسلسل ظلم کرتے آ رہے ہیں، ان کو مارتے آ رہے ہیں، ان کو ذلیل کرتے آ رہے ہیں، ان کے علاقے قبضے کرتے آ رہے ہیں، ان کو غلام بنا کے آ رہے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ یہ جو مسلمان لڑ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی اسرائیلی ہزاروں سال پہلے کے حق کو مانتا ہے کہ یہ ان کا ہے، تو اس سے پہلے جن کا ہے، اس کے بعد میں جن کا ہے، ان کے حقوق کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی زمین کسی نے پرمٹ کر کے کسی اللہ سے نہیں لیا ہے۔ ہاں، آخری جو نبی ہے، اللہ نے اس کو دعوت کا حکم دیا ہے، جہاں کہیں یہ دعوت دے، جہاں کہیں وہ امن پھیلائے، اور جہاں کہیں لوگوں کو تو امن و سکون کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، یہ ہم پر ضروری اور فرض ہے۔ باقی اگر کوئی ہم سے نہیں لڑتا تو ہم بھی نہیں لڑیں گے، کوئی ظلم نہیں کرتا ہم بھی ظلم نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، لڑتا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی طاقت کے حساب سے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق